السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار اور آج نئی کہانی کے ساتھ پیش ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے آخری تحفہ۔ ویلز کے بلند سرسبز پہاڑوں پر ایک کسان رہتا تھا جس کا نام ولیم ہنگر تھا۔ اس کا چھوٹا سا پتھر کا بنا ہوا مکان بہت ہی سنسان تھا اور عجیب ہیبت ناک منظر پیش کرتا تھا۔ اس کی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ پہاڑوں پر گھاس چرتا تھا۔ ولیم کے کھیت سے کچھ فاصلے پر ایک جھیل تھی جو پہاڑ کے اوپر والے حصے کے کنارے واقع تھی۔ آج کل اس جھیل کا نام لائن برفوگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی والی جھیل، جس کی وجہ جھیل میں چمکتے ہوئے کمل کے پھول ہیں۔ یہ پھول اس کے گہرے نیلے پانی میں بہت خوبصورت لگتے ہیں، مگر یہ کمل کے پھول پہلے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آج میں آپ کو ان کمل کے پھول والی جھیل کا راز بتاتا ہوں۔ ولیم ہنگر ایک ایسا آدمی تھا جس کا دل اس کی چھوٹی مگر گھورتی ہوئی آنکھوں کی طرح تھا۔ وہ اپنے بیٹے ہیو کو ہر روز اپنے ریوڑ کی حفاظت کے خیال سے ریوڑ کے ساتھ بھیج دیا کرتا تھا، مگر جب بھی وہ اپنے باپ سے اسکول جانے کی بات کرتا، ولیم طنزیہ انداز میں کہتا، یہاں کھانے پینے کے لالے پڑے ہیں، بھیڑ بکریوں کے دودھ پر گزر بسر ہو رہی ہے اور نواب صاحب اسکول جانے کی ضد کر رہے ہیں۔ وہ اس قدر سخت دل انسان تھا کہ وہ ہیو کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ جب ریوڑ کو لے کر چراگاہ کی طرف جائے تو اپنا ہارپ، موسیقی کا آلہ، ہارپ کہتے ہیں موسیقی کے آلے، ساتھ لے کر جائے۔ وہ کہتا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سارا دن ہارپ بجاتے رہو اور گائے بھیڑیں بکریاں پہاڑوں پر ناچتی پھریں؟ ہمیں گائے بھینسوں کے دودھ کی ضرورت ہے، تمہاری موسیقی کی نہیں۔ مگر پھر بھی ہیو کبھی کبھی اپنے باپ کی نظر بچا کر اپنا تنہائی کا اکلوتا ساتھی ہارپ لے جانے میں کامیاب ہو ہی جاتا۔ اس کی ماں اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتی تو مسکرا دیتی اور اسے پیار سے رخصت کرتی۔ ہیو پہاڑوں پر پہنچ کر کسی گھنے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور اطمینان سے ہارپ بجاتا رہتا اور اس کا ریوڑ پہاڑ کی سرسبز گھاس چرتا رہتا۔ یوں ہی دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے رہے۔ ایک دن ہیو ہارپ سے اپنا دل بہلا رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ کوئی بہت دیر سے اسے گھور رہا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک اجنبی چمکدار گائے کو اپنے قریب پایا جو بڑی بڑی بادامی آنکھوں سے ہیو کو معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ ہیو نے پہلے ایسی گائے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا سنہرا رنگ دھوپ میں چمک کر آنکھوں کو خیر کر رہا تھا۔ جب گائے نے ہیو کو اپنی طرف متوجہ پایا تو اس نے گھاس چرنا شروع کر دی۔ ہیو شام کو ریوڑ لے کر اپنے گھر پہنچا تو سنہری گائے نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ پھر تمام گائیوں کا دودھ دوہا گیا تو سنہری گائے بھی آگے آ گئی۔ اس کا دودھ عام گائے کے مقابلے میں 3 گنا مزیدار بھی تھا۔ ہیو کے لالچی باپ ولیم ہنگر کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اور وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ اس نے ہیو سے پوچھا، تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ ہیو فوراً سمجھ گیا کہ یہ پوری اسرار گائے کہاں سے آئی ہے۔ وہ بولا، یہ گائے ٹلت ڈیک کے لوگوں کی ہے جو جھیل لائن برفوگ میں رہتے ہیں۔ ولیم بولا، یہ کیا بکواس ہے، مگر اب تم اسے واپس نہ جانے دینا۔ کاش میرے پاس ایسی چند گائیں اور ہوتی تو میں مزہ۔ ہیو بات کاٹتے ہوئے بولا، تو کیا آپ مجھے اسکول داخل کرا دیتے؟ ولیم مکاری سے ہنستے ہوئے، تو میں گاؤں کا امیر ترین آدمی ہوتا۔ دن تیزی سے گزرتے رہے۔ چند برسوں کے بعد اس سنہری گائے نے چند بچے دیے جن میں سے ہر ایک گائے کی طرح چمکدار سنہرے جسم والا تھا۔ یہ اسی کی طرح لذیذ اور بھرپور دودھ دیتے تھے۔ ولیم کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا اور وہ اب گاؤں میں اکڑ اکڑ کر چلتا تھا۔ اب ولیم اپنے دودھ، مکھن اور پنیر کی وجہ سے ہر جگہ مشہور ہو گیا اور کچھ ہی عرصہ بعد وہ گاؤں کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ مگر واہ رے لالچ، ولیم ویسے کا ویسا کنجوس مکھی چوس رہا۔ وہ ہیو کو تب بھی ریوڑ چرانے کے لیے بھیج دیا کرتا، حالانکہ اب وہ 10 چرواہے ملازم رکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک بہترین سوٹ اور خوبصورت ہیٹ خرید لی اور تمام دولت کو ایک بڑے صندوق میں رکھ کر اسے تالا ڈال دیا۔ اب ولیم اکثر شہر جایا کرتا تھا تاکہ دوسرے کسانوں کے سامنے اپنے سنہری ریوڑ کی شیخی بھگا سکے، مگر اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اپنی بیوی کے لیے شہر سے کوئی اچھی چیز تحفے میں لا دیتا۔ بہت دنوں کے بعد لایا بھی تو کیا، سخت کپڑا۔
اس کی بیچاری بیوی نے اسے اپنے کپڑے سی لیے۔ ایک بار وہ شہر سے اپنے گھر لوٹا تو بڑے فخر سے کہنے لگا، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو لوہے کا ایک انگوٹھی وغیرہ جیسا چھلا دیا۔ اس کی بیوی کی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا گئی، مگر ولیم غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیو جو سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا اندر آیا اور اپنی ماں کو دیکھ کر غمگین انداز میں مسکرایا اور حوصلہ دیا۔ ادھر لگتا تھا کہ سنہری گائے پر وقت بالکل اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ برسوں بعد بھی اس بڑھاپے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے اس پر۔ صرف اتنا ہوا کہ وہ موٹی ہو گئی اور اس نے دودھ دینا تقریباً ختم کر دیا۔ ایک دن ولیم کی خود غرضی نے کہا کہ یہ اس کے بیچنے کا بہترین وقت ہے، اس کا گوشت بھی یقیناً بہت لذیذ ہوگا۔ اب یہ دودھ نہیں دیتی، بس سارا دن پہاڑوں پر چڑھتی ہے۔ ہیو نے خوف زدہ ہو کر کہا، بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا ارادہ اسے ذبح کرنے کا ہے؟ ولیم بولا، میرے نزدیک جو چیز بیکار ہو جائے اسے پھینک دینا چاہیے۔ ہیو بولا، مگر آپ کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ تو ٹلتھ ٹیگ کی ملکیت ہے۔ ولیم نے پوچھا، تمہیں آخر کیسے معلوم ہوا کہ یہ ٹلتھ ٹیگ کی ملکیت ہے؟ ہیو کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ جب میں ہارپ بجا رہا تھا تو میں نے جھیل کے پانی کو لرزتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ٹلتھ ٹیگ کے باشندے تھے جو میری موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ولیم اپنے لڑکے پر غصے سے چڑھ دوڑا اور بولا، جھوٹے نالائق لڑکے، تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر ہارپ بجاؤ؟ یہ کہہ کر اس نے ہیو کا ہارپ چھین لیا اور اسے صندوق میں بند کر دیا جس میں اس کی تمام دولت بند تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جب ہیو سنہری گایوں کو چرا رہا تھا تو اس نے دور سے دیکھا کہ اس کا باپ ولیم کسائی اور چند لوگوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس نے دور ہی سے کسائی کے ہاتھ میں موجود چھرے کی چمک دیکھ لی تھی۔ وہ اپنے بازو اور اپنی سنہری گائے کے گلے میں ڈالتے ہوئے بولا، اللہ حافظ میری گائے، ڈیڈی اپنے ساتھ کسائی کو لے کے آ رہے ہیں، اب تم واپس ٹلتھ ٹیگ چل جاؤ۔ مگر گائے معصومیت سے اسے تکتی رہی۔ ہیو چیخا، جلدی کرو، اللہ کے واسطے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، مگر گائے بدستور سے تکتی رہی۔ ہیو نے بڑی بے بسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا اور پھر جھیل کے گہرے نیلے پانی کو دیکھ کر بڑے دکھ سے بولا، او ٹلتھ ٹیگ کے لوگوں، میری مدد کرو، اللہ واسطے اپنی گایوں کو اپنے پاس بلا لو، میرا باپ میری پیاری گائے کو مار ڈالے گا۔ مگر ٹلتھ ٹیگ کے لوگ اس کی آواز کیسے سنتے، کیونکہ ہیو کے پاس اپنا ہارپ ہی نہیں تھا، وہ تو اسی کی زبان میں ان لوگوں سے بات کر سکتا تھا۔ آخر ولیم کسائی کے ساتھ گائے کے پاس پہنچ گیا جو بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ولیم نے نہایت بے پرواہی سے گائے کے سینگوں کو پکڑا اور کسائی کو ذبح کرنے کا اشارہ کیا۔ کسائی کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ تیزی سے نیچے آیا۔ ہیو بدحواسی میں چیخا اور کسائی کا ہاتھ پکڑنے کو دوڑا۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی، جھیل میں سے ایک پر اسرار اجنبی آواز آئی، سنہری گائیوں، یہ تمہارے لوٹ آنے کا وقت ہے، گھر آ جاؤ، گھر آ جاؤ۔ جیسے اس سرسراتی آواز کی گونج ختم ہوئی تو سب سے پہلے سنہری گائے ولیم سے اپنے سینگ چھڑا کر لوگوں کا گھیرا توڑتی ہوئی جھیل کی طرف بے تحاشا لپکی۔ اس کی دیکھا تھا کہ ایک کر کے تمام سنہری گائے جھیل میں اترتی چلی گئی اور آخر کار غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ جھیل کی فضا پر خاموشی اور پر اسراریت طاری تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنی جا سکتی تھی۔ ولیم کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، اس کا منہ مارے حیرت کے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایک کسان نفرت سے ناک سکیڑ کر بولا، ولیم تم نے ٹلتھ ٹیگ کے دیے ہوئے تحفے کا ناجائز استعمال کرنا چاہا، اب اس کا انجام بھگتو۔ ایک دوسرا کسان حقارت سے بولا، بیچارہ ولیم ہنگر، اب یہ کبھی ویسا دودھ اور مکھن حاصل نہیں کر پائے گا۔ تیسرا بولا، ولیم ٹلتھ ٹیگ کے ساتھ چال چل رہا تھا، یہ بڑا لالچی اور مکار ہے۔ یہ سب لوگ ولیم پر فکرے کستے وہاں سے چلے گئے۔ ہیو یہ دیکھ کر تیزی سے گھر کی طرف دوڑا۔ گھر میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کا صندوق جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا کھلا پڑا ہے اور اس کا ہاتھ زمین پر پڑا ہے۔ اس کی ماں بولی، تقریباً 10 منٹ پہلے ایک پر اسرار آواز آئی، پھر یہ صندوق ایک دھماکے سے کھلا اور اس میں سے تمام دولت نکل کر اڑ گئی۔ ہیو نے اپنا ہاتھ لیا، اپنے کپڑے گٹھڑی میں باندھے، باورچی خانے سے کیک لیا اور بولا، اللہ حافظ ماں، میں بھی جا رہا ہوں اور میں اپنے لالچی باپ کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں نے انکار میں ساری لاتے ہوا، نہیں بیٹا، اب وہ پھر سے غریب ہو گیا ہے، اسے یقیناً میری ضرورت ہوگی۔
تمہاری جوانی اب آزادی مانگتی ہے، اسی طرح جس طرح کہ تمہاری موسیقی جو ہوا کی لہروں پر آزادی سے بکھرتی چلی جاتی ہے۔ حیف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ وہاں سے روانہ ہوا اور گاؤں سے باہر جانے والی پگڈنڈی پر چل پڑا۔ راستے میں اس نے جھیل پر فروغ کو دیکھا تو حیرت سے روک دیا۔ جھیل کا گہرا نیلا پانی کنول کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا، ہر پھول اس گائے کے لیے تھا جو جھیل میں غائب ہوئی تھی۔ حیف دیر تک ساکت کھڑا جھیل میں تیرتے کنول کے پھولوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ ہاتھ بجاتے ہوئے چل پڑا۔ یہ وہ آخری تحفہ تھا جو وہ ٹلتھ ٹیگ کی سنہری گائیوں کو دینا چاہتا تھا۔